السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ تو ضیاء المسائل کا لیسن نمبر 32 ہے، آج دوسرا 32 ہے اور اس کا ٹاپک ہے وسوسہ۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسوسہ کرنے والا انسان نجس چیز کو دھونے میں عام انسان کی طرح یقین پیدا نہیں کرتا۔ اگر وہ عام انسان کی طرح نجس چیز کو پاک کرے تو کافی ہے، اور شریعت کی نظر میں پاک اور نجس کے مسائل میں حد سے زیادہ احتیاط کرنا پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور انسان کے لیے چاہے وسواسی ہو یا غیر وسواسی، ضروری نہیں ہے کہ تحقیق کرے اور دیکھے کہ اس کا بدن یا لباس یا دوسری چیز نجس ہوئی ہے یا نہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دقت کرے اور دیکھ کر کیا فلاں نجس چیز دوسری چیز سے ملی ہے یا نہیں، اگر ملی ہے تو سرایت کرنے والی طری تھی یا نہیں، اور ان تمام مقامات میں مذکورہ چیزوں کے پاک ہونے کا حکم ہوگا۔ وسوسہ کی بیماری کے علاج کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ طولانی مدت تک اس کی نسبت سے بے توجہی کرے۔ اس بیماری کا زمانہ جتنا زیادہ ہوگا، اس کے علاج کے لیے اتنا ہی طولانی مدت تک وسوسے کی طرف بے توجہی کرنی پڑے گی۔ وسوسہ کرنے والے شخص کو اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اگر اس نے اپنے وسوسے کی پرواہ نہ کی اور اس کی طرف توجہ نہ دی تو گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا اور قیامت کے دن اس پر عذاب نہیں ہوگا، اگرچہ اس نے واقعہ کے خلاف عمل کیا ہو۔ یقینی طور پر ان اسباب میں سے جو وسواسی انسان کو وسوسے کے مطابق عمل کرنے کی طرف کھینچتا ہے، عمل کے باطل ہونے کا ڈر ہے، اور یہ کہ ممکن ہے وہ عذاب کا مستحق ہو جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وسوسہ کی مخالفت اور اس کی طرف توجہ نہ دینا کوئی گناہ نہیں ہے، اگرچہ انسان کا عمل واقعیت میں صحیح نہیں تھا اور باطل تھا، بلکہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں معذور ہے۔ مثلاً جس وقت انسان کو اپنے بدن کے پاک ہونے کے بارے میں شک ہو اور اس نے پاک پر بنا رکھی ہو اور وضو کیا، نماز پڑھی، لیکن خدا کے علم میں اس کا بدن نجس تھا اور اس کی نماز اور وضو باطل تھا، خدا کی بارگاہ میں کوئی مصالیت ذمہ داری نہ ہوگی، کیونکہ شرعی وظیفے کے مطابق اپنے وسوسے کی پرواہ نہ کر کے عمل کیا ہے، اور فقیہ کا فتویٰ مکلف کے لیے حجت ہے۔ اگر مکلف فقیہ کے فتوے پاک کے مطابق عمل کرے اور خدا کے علم میں یہ عمل واقعہ کے خلاف ہو تو اس پر سرزنش و ملامت اور عذاب نہیں ہوگا۔ مثلاً اگر فقیہ نے فتویٰ دیا الکحل پاک ہے اور مکلف نے اس فتوے کی بنا پر الکحل سے پرہیز نہیں کیا اور الکحل سے آلودہ لباس اور بدن کے ساتھ وضو کیا، نماز پڑھی، لیکن حقیقت میں الکحل نجس تھا، جو نماز باطل پڑھی ہے، اس کی وجہ سے قیامت میں عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ خدا کی بارگاہ میں حجت رکھتا ہے اور خدا اسے خطاب کرے گا: اے میرے پروردگار، تو نے اجازت دی تھی کہ فقیہ کے فتویٰ کے مطابق عمل کروں، میرے مرجع تقلید نے الکحل کو پاک ہونے کا فتویٰ دیا، لہٰذا میں نے اس سے پرہیز نہیں کیا، اس کے باوجود میں مستحق عذاب ہوں۔ یقیناً اس سے خطاب ہوگا: تمہارا عذر قابل قبول ہے اور تمہارے لیے کوئی حرج نہیں۔ وسوسہ کرنے والے شخص کی بھی حالت اس طرح ہے، کیونکہ تمام فقہا بزرگوار نے معتبر روایات کی بنیاد اور روشنی میں فتویٰ دیا ہے کہ وسوسہ کرنے والا شخص اپنے وسوسے کی پرواہ نہ کرے اور
جس چیز کے پاک ہونے کے بارے میں شک ہو اس کے پاک ہونے پر بنا رکھے، اور اگر وسوسہ اسی انسان کسی چیز کو نجس جانے لیکن عام انسان کے لیے جو وسوسے میں مبتلا نہیں ہے انہیں اس کی نجاست کا علم ہو، تو وہ وسوسی انسان اپنی یقینی کی پرواہ نہیں کرے گا اور اس چیز کی طہارت پر بنا رکھے گا۔ اگر وسوسے کرنے والے نے اس شرعی فتویٰ پر عمل کیا تو وہ پروردگار کی بارگاہ میں معذور ہے، اگرچہ واقعیت کے خلاف عمل کیا ہو اور واقعیت میں اپنی نماز نجاست کی حالت میں پڑھی ہو یا نجس کھانا کھایا ہو۔ اگر شیطان یا شیطانی فکر و وسوسے شخصیت کے پاس آئے کہ تمہارا وضو باطل ہے، تمہاری نماز باطل ہے، تمہارا بدن نجس ہے، تو شیطان سے مخاطب ہو کر کہے میرے لیے اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ مہربان اور حکیم خداوند عالم کی بارگاہ میں معذور ہوں اور مجھ پہ عذاب نہیں کرے گا۔ خلاصے کے طور پر وسوسہ کی چھوڑنے کا بہترین راستہ اس کی طرف توجہ نہ کرنا اور احکام شریعت سے زیادہ آشنائی اور عام لوگوں کے عمل کی طرف عمل کرنا ہے، اور جس مقدار میں شریعت نے حکم دیا اس پر اکتفا کرے اور اس سے زیادہ تجاوز نہ کرے، اور یہ جان لے کہ وسوسہ شیطانی القاعات میں سے ہے۔ معصومین علیہ السلام کی روایتوں میں وسوسہ کی شیطان کی اطاعت اور اس کی پیروی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے چھٹکارے کے لیے قطعی مستحق ارادہ پروردگار کی توفیق، خدا کی بارگاہ میں دعا اور ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہدایت کے ابواب میں سے ہیں ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ روایات میں ہے، عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایسے شخص کا نام لیا جو وضو اور نماز میں وسوسے کا شکار تھا۔ میں نے کہا وہ عاقل شخص ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کیسے عاقل ہے؟ جو شیطان کی اطاعت کرتا ہے۔ میں نے سوال کیا کس طرح شیطان کی اطاعت کرتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا خود اسی سے سوال کرو اور پوچھو یہ حالت کہاں سے آئی اور اس کا منشا کیا ہے؟ کہے گا یہ رویہ شیطانی عمل ہے۔ وسائل شیعہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 33 ہے، باب نمبر 10 ہے، مقدمہ العبادات کے ابواب سے ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔